پیارے بچوں، کہاوت ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ آج میں آپ کو ایلن کی کہانی سناؤں گی جو ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھی۔ امی امی، آپ کو پتہ ہے کل اسکول والے ہمیں چڑیا گھر کی سیر کرانے لے جا رہے ہیں۔ ایلن اسکول بیگ سمیت کچن میں داخل ہوئی۔ کتنا مزہ آئے گا نا، ہم اپنے ساتھ سینڈوچز بھی لے جا رہے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، امی نے ہنڈیا میں چمچہ ہلاتے ہوئے کہا۔ پکنک کا وقت کیا ہے؟ 10 بجے کا وقت ہے، ایلن نے جواب دیا۔ مجھے امید ہے میں وقت پر پہنچ جاؤں گی۔ ہاں، 10 بجے کا وقت بالکل ٹھیک ہے، تم اپنی بائسیکل پر 10 منٹ میں پہنچ جاؤ گی، امی خوش دلی سے بولی۔ ہم ناشتہ 8 بجے کرتے ہیں تو تمہارے پاس تیار ہونے کے لیے کافی وقت ہوگا۔ مگر امی، میری بائسیکل پنکچر ہو گئی ہے، ایلن نے لاپرواہی سے کہا۔ شاید اس کا پچھلا والا ٹائر۔ کوئی بات نہیں، تم بائسیکل کی دکان پر انکل ٹام سے دوسرا ٹائر لگواؤ، یہ پیسے رکھو۔ ابھی نہیں امی، میں شام کی چائے پی کر نکلوں گی، ایلن نے نفی میں سر ہلایا، مگر پیسے اس نے اپنے یونیفارم کی جیب میں ڈال لیے۔ اسی وقت ایک سکہ لڑکتا ہوا اس کی جیب سے نیچے گر گیا۔ میری جیب کب پھٹی؟ وہ بڑبڑائی۔ تم بآسانی اسے سی سکتی ہو۔ اگر تمہیں یاد ہو، میں نے تمہاری پچھلی سالگرہ پر ایک گلابی باسکٹ دی تھی، اس میں مختلف رنگ کی گٹیاں اور سوئی موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری جیب مزید پھٹے، اس کو فوری طور پر سی لو، امی نے پیار سے اس کو سمجھایا۔ اچھا، میں تھوڑی دیر بعد اس کو سی لوں گی، ایلن نے سستی سے کہا۔ یہ کس قدر بری بات ہے ایلن، اب کی بار امی غصے سے بولی۔ تھوڑی دیر میں، چائے کے بعد، کل، تم ہر وقت یہی کہتی ہو، کوئی بھی کام اسی وقت نہیں کرتی۔ اگر کوئی کام کرنا ہے تو اسی وقت کیوں نہ کیا جائے؟ میں پہلے چائے پیوں گی، ایلن ضدی پنے سے بولی۔ پھر میں اپنے سارے کام کر لوں گی، یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ منہ بنا کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ امی غصے سے اونھ کر کے اس کو دیکھنے لگیں۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک پیر سے زور لگا کر اپنے جوتے اتارنے لگی، مگر جوتے کے تسمے سختی سے بندھے ہوئے تھے، اس لیے اسے اور زور لگانا پڑا۔ اوف میرے خدا، میں کہاں جاؤں؟ نہ جانے اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ امی کافی دیر سے اس کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ پورے قصبے میں صرف ایک نکمی اور سست لڑکی ہے، اور وہ تم ہو۔ جب جوتوں کے تسمے بندھے ہیں تو وہ تمہیں کھولنے پڑیں گے نا، اس طرح جوتے بھی خراب ہوں گے اور تمہیں خود بھی چوٹ لگ سکتی ہے۔ اس نے غصے میں جوتوں پر اور زور لگایا اور انہیں جھٹک کر اتار پھینکا۔ ایلن نے شام کی چائے پی۔ امی چائے پینے کے بعد باغ میں پھول جمع کرنے کے لیے چلی گئی تھیں، مگر جاتے جاتے وہ اسے بائسیکل کی مرمت کروانے اور جیب کی سلائی کی یاد دہانی کروا کر گئیں۔ بھولنا نہیں، جاتے جاتے انہوں نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، ایلن چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولی۔ سب سے پہلے میں بائسیکل کی دکان پر جاؤں گی اور وہاں سے بائسیکل کی مرمت کرواؤں گی۔ جیسے ہی امی گئیں، ایلن نے کتابوں کی شیلف سے ایک کتاب اٹھائی۔ یہ کتاب خوفناک کہانیوں پر مشتمل تھی۔ وہ چپکے سے اوپر چلی گئی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ بستر پر بیٹھی مزے سے پڑھنے لگی، حالانکہ اس وقت اس کو بائسیکل کی دکان پر جانا تھا۔ وہ نہیں گئی، یہاں تک کہ گھڑی نے 6 بجا دیے، دکان بند ہو چکی تھی۔ ارے اوف، ایلن بے اختیار بولی، وقت کتنی تیزی سے گزر گیا، کم از کم مجھے اپنی جیب کی سلائی کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر سلائی والی باسکٹ نکالتی، اس کی نظر الماری کے اوپر والے خانے میں رکھے پزلز پر پڑی۔ اس نے بے اختیار پزلز نکالے۔ بس تھوڑی دیر کھیل لیتی ہوں، اس نے سوچا۔ وہ کھیلنے میں مشغول ہو گئی اور وقتی طور پر اس کے دماغ سے سلائی اور تمام باتیں نکل گئیں۔ سونے کا وقت ہو گیا تھا۔ امی اسے آوازیں دیتی ہوئی اوپر آ رہی تھیں۔ ایلن، ایلن، کہاں ہو بیٹا؟ نیچے آؤ اور کھانا کھا لو، پھر سونا بھی ہے۔ جب ایلن سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو اس کو تمام باتیں یاد آ گئیں، اس کی بائسیکل کا پنکچر اور پھٹی ہوئی جیب۔ افسوس، اس نے وقت پر کوئی کام نہیں کیا۔
کتنا اچھا ہوتا اگر وہ بائسیکل کو دکان پر لے جاتی اور مرمت کروا دیتی۔ اگلی صبح وہ مزے سے چڑیا گھر جا پاتی، اپنی جیب کی سلائی کر لیتی، جو بہت آسان کام تھا۔ اگلی صبح ایلن کی آنکھ کھلی تو اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ وہ آج چڑیا گھر جانے والی تھی۔ سورج کی نرم گرم کرنیں اس کے چہرے پر آئیں تو اس نے کروٹ بدلی، مگر اٹھی نہیں۔ لیٹے لیٹے وہ مزے سے خیالی پلاؤ بنانے لگی۔ اسی اثنا میں امی آوازیں دیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ایلن، تم ابھی تک بستر پر لیٹی ہو؟ کیا تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ تمہیں یاد ہے نا کہ تمہیں 10 بجے اسکول میں ہونا چاہیے؟ ایلن تقریباً چھلانگ مار کر بستر پر سے اتری، جلدی جلدی الٹا سیدھا منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی۔ اس نے دانت تک نہیں مانجھے، پھر بال بناتے ہوئے 2-4 مرتبہ بالوں کو جھٹکا اور جلدی جلدی کنگھا پھیر لیا۔ بالوں کو صحیح طریقے سے نہیں سلجھایا۔ فراک پہن کر اس نے اوپر کے 2 بٹنوں کو کھلا چھوڑ دیا، اور تو اور جوتوں کو پہنے ہوئے تسمے بھی نہیں باندھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے پہنچی اور ٹھیک اسی وقت اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی جو 8:30 بجا رہی تھی۔ پھر دیر ہو گئی۔ ابو نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تم نے اپنے بال درست طریقے سے نہیں بنائے، جوتوں کے تسمے تک نہیں باندھے، اور حد ہو گئی بیٹا، 2 بٹن کھلے چھوڑنے کی کیا تک ہے؟ ایلن بالکل خاموش رہی، البتہ اس نے بٹن لگا لیے۔ امی اس کے لیے سینڈوچز پیک کر رہی تھی۔ ناشتے میں اس نے چائے، دلیا اور ابلا ہوا انڈا کھایا۔ اچھا امی، اللہ حافظ، میں اسکول جا رہی ہوں۔ اس نے تیزی سے سینڈوچز اٹھائے۔ اس کے لیے بہت شکریہ۔ وہ پھرتی سے دروازے سے نکلی، مبادا امی اس کو ہاتھ دھونے اور بال دوبارہ بنانے کے لیے روک لیتی۔ اس نے گیراج کھولا اور بائسیکل نکالی، مگر یہ کیا؟ بائسیکل کا پچھلا ٹائر پوری طرح متاثر تھا۔ اس کو نیا ٹائر لگوانا تھا۔ اس نے ٹائر میں ہوا بھری تاکہ اسکول تک کے لیے گزارا ہو جائے۔ ٹائر بمشکل گزارے لائق درست ہوا۔ گلی سے نکلتے ہی ٹائر پھر خرابی کا رونا رونے لگا۔ مجھے اب گھر جانا پڑے گا اور امی سے بس کا کرایہ لے کر بس میں جانا ہوگا۔ اس نے بیزاری سے سوچا، مجھے جلدی کرنی ہوگی، کہیں بس نکل نہ جائے۔ وہ بائسیکل کو چلاتے ہوئے گھر تک لے گئی۔ اس نے باغ میں بائسیکل کو چھوڑا اور امی کے پاس پہنچی۔ امی امی، میری بائسیکل کا پچھلا ٹائر پنکچر ہے، آپ مجھے بس کا کرایہ دے دیں۔ کیا تم بائسیکل کو دکان پر مرمت کروانے نہیں لے کر گئیں؟ امی غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ اوف، تم کتنی سست ہو! ابھی مجھے مت ڈانٹیے کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے، ایلن بے صبری سے بولی۔ جلدی دیں پیسے۔ شکریہ امی، اللہ حافظ۔ اس نے نوٹ جیب میں ڈالا اور باغ میں لگی باڑ پر تیزی سے اتری۔ اسے جلدی کرنی تھی ورنہ بس نکل جاتی۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ نوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لے، مگر نوٹ نہیں تھا۔ اس کو خیال آیا باغ کی باڑ کو تیزی سے عبور کرتے وقت اس کی پھٹی ہوئی جیب میں سے نوٹ گر گیا ہوگا۔ اس نے دوبارہ پھٹی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسی وقت اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اوف، میں جیب کو سینا بھول گئی تھی۔ رات کو میں نے اسے کیوں نہیں سیا، حالانکہ میرے پاس کافی وقت تھا۔ اب میں کیا کروں؟ اگر کنڈکٹر کو کرایہ نہیں دیا تو وہ ہرگز مجھے بس میں بیٹھنے نہیں دے گا۔ وہ دیر تک کھڑی سوچتی رہی۔ اب گھر واپس جانے کا وقت نہیں تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا۔ مجھے پیدل بھاگتے ہوئے اسکول جانا چاہیے۔ اگر میں 1 منٹ بھی نہ رکوں اور بھاگتی رہوں تو وقت پر پہنچ جاؤں گی، وہ سوچ رہی تھی۔ میں بہت تیز بھاگتی ہوں اور اس کے علاوہ میں کھیتوں کے پاس والا شارٹ کٹ بھی استعمال کر سکتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ بس اسٹاپ کہیں پیچھے رہ گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور وہ ہر کھلاڑی کو پیچھے چھوڑتی جا رہی ہے۔ وہ بہت سی گلیوں سے گزرتی ہوئی اب کھیتوں سے گزر رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا سانس بھی پھول رہا تھا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر بس بھاگ رہی تھی۔ مگر پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔
اس نے جوتوں کے تسمے نہیں باندھے تھے۔ تسمے نہ جانے کیسے اس کے جوتوں کے گرد لپٹے اور وہ بھاگتے بھاگتے منہ کے بل گری۔ اس کے دونوں گھٹنے بری طرح چھل گئے اور ہاتھ کوہنیوں پر سے زخمی ہو گئے۔ اس کا سینڈوچز کا پیکٹ اڑتا ہوا قریب بنے گٹر میں جا گرا، جس کا ڈھکنا اتفاق سے کھلا تھا۔ ایلن کے زخموں سے خون رسنے لگا۔ ایلن بمشکل اٹھی اور اب وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ روتے روتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی بھی وقت تھا، وہ اسکول پہنچ سکتی تھی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ کاش اس نے ابو کے کہنے پر تسموں کو باندھ لیا ہوتا۔ ایک کے بعد ایک مسائل آتے رہے اور یہ سب اس کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا۔ سب سے پہلے ٹائر کا مسئلہ ہوا، پھر پھٹی ہوئی جیب کا مسئلہ، اور اب جوتوں کے تسموں کی وجہ سے اس نے سینڈوچز کو گنوا دیا۔ اب آگے نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ ایلن نے دوبارہ سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے گھٹنوں میں درد ہونے لگا۔ وہ بمشکل چل پا رہی تھی۔ اب اسے اپنا چڑیا گھر جانا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ مجھے اب گھر جانا چاہیے، ایلن نے دل گرفتگی سے سوچا۔ کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ میں جو بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے گھر پہنچ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مستقل نکل رہے تھے جو اس کے گریبان کو بھگو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ امی اسے واپس آتا دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ کیا تم بس کو نہیں پکڑ پائیں؟ امی، آج صبح سے میرے ساتھ سب کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، ایلن نے سسکی بھری۔ سب سے پہلے میری بائسیکل کے ٹائر کا مسئلہ ہوا، پھر پیسے میری پھٹی ہوئی جیب سے گر گئے، اور آخر میں جوتوں کے تسمے بندھے ہوئے نہ ہونے کے باعث میں گری۔ مجھے چوٹیں آئیں۔ میری قسمت بہت خراب ہے۔ ایلن، میں اب تمہیں بالکل بھی نہیں ڈانٹوں گی، امی سنجیدگی سے گویا ہوئیں۔ تم خود سوچو، تم سے کیا غلطیاں سرزد ہوئیں۔ میں بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارے ٹائر، جیب اور جوتوں کے تسموں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں سراسر تمہاری غلطی ہے، کیونکہ تم کوئی بھی کام وقت پر انجام نہیں دیتی اور کام کو ٹالتی رہتی ہو۔ میں جانتی ہوں، ایلن چلائی۔ میں اپنے ٹائر، جیب اور جوتے کے تسموں کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی، اور اوہ امی، میں نے سینڈوچز کو بھی گنوا دیا، وہ گٹر میں گر گئے تھے۔ اچھا چلو، اب چپ کر جاؤ، رونا بند کرو، منہ ہاتھ دھو لو۔ میں ذرا قریبی مارکیٹ تک جا رہی ہوں، امی پرس میں پیسے رکھتے ہوئے بولی۔ تم اب گھر پر رہو اور جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ امی کے مارکیٹ جانے پر ایلن خاموشی سے اٹھی اور بائسیکل کو دکان پر لے گئی، جہاں انکل ٹام نے بائسیکل کی مرمت کی۔ دکان سے واپس آنے کے بعد اس نے الماری سے باسکٹ نکالی، وہی باسکٹ جس میں سلائی کا سامان تھا۔ اس نے پھٹی ہوئی جیب کو بڑی محنت سے سیا۔ اب اس میں سے کچھ بھی نہیں گر سکتا تھا۔ ایلن اب بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے تمام نامکمل کاموں کو مکمل کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے اگلی بار میں بآسانی چڑیا گھر کی سیر کے لیے جا سکوں گی۔ اس نے طمانینت سے آنکھیں موند لیں۔